اب ذرا علماء نے ایک مسئلہ لکھا، حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی؟ مورخین کی تحقیق کے مطابق 1,40,000 سے کچھ زائد تھی۔ اس تعداد میں کمی بیشی کا امکان ہے، ہر محقق بمورخ کی اپنی تحقیق ہے، لیکن کتنے، بڑی محبت سے جملہ کہنا چاہوں گا، 1,40,000 سے زائد تھی۔ کتنے صحابہ ہیں جنہوں نے حضور کے چہرے انور کو دیکھا ہے؟ صحیح، جنہوں نے حضور کے چہرے انور کو بیان کیا، آپ کے جمال کو بیان کیا ہو؟ علماء کی تحقیق کے مطابق صرف 21 صحابہ ہیں جو حضور کے چہرے انور کو بیان کرتے ہیں۔ 1,40,000 میں سے کتنے صحابہ ہیں؟ 21 صحابہ بیان کرتے ہیں۔ محدثین فرماتے باقی کیوں نہیں بیان کرتے؟ کہتے اس لیے کسی نے دیکھا ہی نہیں، کیونکہ جب وہ نظریں اٹھا کر رخ مصطفیٰ کو دیکھتے تھے نا، جب رخ مصطفیٰ کو دیکھتے وہ تاب ہی نہیں لا سکتے تھے۔ بلکہ مجھے یاد ہے، خود 27 صلی اللہ محفوظ رکھے، مدینہ شریف میں جب حاضری تھی نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا جس وقت مواجہ شریف کے قریب سے گزرتے ہیں نا، ہر بندے کا ذوق ہوتا ہے، ہر بندے کا ایک شوق ہوتا ہے کہ میں ادھر دیکھوں، چونکہ تھوڑا سا سوراخ ہوتا ہے جس سے محبوب کے روضہ انور کی زیارت ہوتی ہے، پیارے ابو بکر کی۔ تو ظاہر ہے جس طرح آپ کو شوق تھا مجھے بھی شوق تھا۔ تو ایک دن میں گزر رہا تھا، تو ایسے نا میں دیکھ رہا تھا، تو مجھے ایک بزرگ تھوڑا سا آگے جا کے کہتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں؟ ادھر دیکھتے ہیں؟ کہتے یہاں آنکھ اٹھا کے دیکھنا بھی ادب کے خلاف ہے۔ یقین جاری اس بندے نے جب مجھے کہا نا، بندہ تو سادہ سادہ لیکن بات بڑی کمال کی کہ تمہیں پتہ ہے یہاں نظر اٹھا کے دیکھنا یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ پھر اس کے بعد میں جب بھی وہاں سے گزرا نظریں جھکا کے گزرتا تھا، نظریں اٹھا کے نہیں دیکھا کرتا تھا۔ تو صحابہ میں سے 21 صحابہ ایسے ہیں، لیکن 21 نے بھی پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا پورے چہرے انور کا کمال بیان نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے سب سے زیادہ قریب تھے ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار، یہی تھے نا۔ تو اب ذرا کبھی وہ روایت پڑھ کے دیکھیں، جب آقا کریم علیہ السلام نے پیارے عمر اور پیارے علی پاک سے کہا تھا نا اویس کرنی کے پاس جانا، تو اب اگرچہ یہ روایت درجہ صحت تک اعلیٰ میں نہیں پہنچتی ہے، لیکن فضائل کے اندر معتبر ہوتی۔ کیا کہا؟ حضرت اویس کرنی نے پوچھا کہ ذرا یہ تو بتاؤ آقا کریم علیہ السلام کے یہ جو بمیں تھے نا، یہ آپس میں ملے ہوئے تھے یا درمیان میں فاصلہ بھی تھا؟ اویس کرنی نے دیکھا تو نہیں ہے، گئے تو نہیں ہے، یہ ہر وقت قریب رہنے والے تھے، یہ سوچ میں پڑ گئے کیا بتائیں ملے ہوئے تھے یا نہیں۔ تو اویس کرنی سے پوچھا، کہا میں بتاتا ہوں، جب دور سے دیکھتے نا یوں لگتا تھا آپس میں ملے ہوئے تھے، اور جب قریب سے دیکھتے تو یوں لگتا تھا تھوڑا سا فاصلہ تھا۔ تو فرمائے اتنے قریب رہنے والے یہ فاصلہ بھی نہیں دیکھ سکے، اس لیے حسن مصطفیٰ کے جلووں کو کائنات میں کوئی دیکھ ہی نہیں سکا۔ اس لیے میرے محبوب کی حقیقت کوئی نہیں جانتا، اگر جانتا ہے تو رب کائنات جانتا ہے۔ اس محبوب کی ایک صفت کو قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرا محبوب خلق عظیم کا پیکر بن گیا ہے۔ اب اس پہ میں ایک اپنے ذوق کا جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر غور فرمائیں گے تم۔ علماء تو یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک اول تا آخر میرے حضور کی تعریف ہے، کوئی شک نہیں، اس میں ہمارا ایمان ہے۔ لیکن میں نے جب قرآن کا تھوڑا سا مطالعہ کیا تو مجھے یوں محسوس ہوا قرآن پاک میرے محبوب کی پوری شان نہیں بیان کرتا۔ لفظوں پہ ذرا تھوڑا سا قرآن پاک پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی پوری شان نہیں بیان کرتا، صرف ایک وصف، ایک صفت، صفت اخلاق کو بیان کرتا ہے۔ کس کو بیان کرتا ہے؟ ایک صفت، کس کو؟ صفت اخلاق کو بیان کرتا ہے۔ دلیل، امی عائشہ سے کسی نے پوچھا بتاؤ حضور کا خلق کیا ہے؟ فرمایا وَكَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ، پورا قرآن آپ کی وصف خلق ہے۔ تو میں نے کہا پورا قرآن جو 30 پاروں پہ مشتمل ہے میرے محبوب کی صرف ایک صفت بیان کرتا ہے، ایک صفت کو بیان کرتا ہے۔ تو اب حضور کی کتنی صفات ہیں یہ خدا جانتا ہے یا میرا مصطفیٰ جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن مقدس نے 2 جگہ پہ میرے محبوب کی صفات کو عظیم کہا ہے۔ 2 صفات کو، کتنی کو؟ 2 صفات کو۔ نمبر 1 وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، آپ کی صفت اخلاق کو اللہ نے عظیم کہا۔ نمبر 2 فرمایا وَكَانَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ فرمایا میرے محبوب کی 2 صفات بڑی عظیم ہیں۔ نمبر 1 میرے مصطفیٰ کا خلق بھی عظیم ہے اور میرے مصطفیٰ کا علم بھی عظیم ہے۔ اب یہ عظمت کتنی ہوتی ہے اس بحث میں نہیں پڑھوں گا، نہ میں بیان کر سکتا ہوں، طالب خلق عظیم۔ اب علماء نے فرمایا
خلق کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. کتنی ہوتی ہیں؟ ایک خلق حسن، ایک خلق کریم، ایک خلق عظیم. خلق حسن یہ ہوتا ہے اگر آپ پر کوئی بندہ زیادتی کرے اس کے بدلے میں اتنی زیادتی کر لو تو یہ جائز ہے. قرآن اجازت دیتا ہے، میں آج پڑھتا ہوں. تو اس کو بھی خلق کہتے ہیں. یہ خلق منافی نہیں ہے، یہ خلق ہے. جتنی کوئی زیادتی کرے اس کے بدلے میں اتنی زیادتی کر لو. قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ. فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ. یہ قانون چلتا تھا شریعت موسوی کے اندر. فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ. اور نمبر 2 یہ ہے خلق حسن. خلق کریم کیا ہے؟ اگر تم پر کوئی زیادتی کرے اتنی زیادتی نہ کرو، اس کو معاف کر دو تو یہ ہے خلق کریم ہے. یہ کیا ہے؟ اس کو قرآن نے کیا کہا؟ وَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. معاف کر دو. اب تیسرا کیا ہے؟ خلق عظیم. تیسرا کیا ہے؟ خلق عظیم. تو خلق عظیم کیا ہے؟ فرمایا خلق عظیم یہ ہے اگر کوئی زیادتی کرے اس کو صرف معافی نہیں کرنا، معاف بھی کر دو اور اس پر احسان بھی کرو تو اسے خلق عظیم کہا جاتا ہے. صرف معاف نہیں کرنا، معاف بھی کر دو اور اس پہ احسان بھی کرو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ خلق عظیم. ہمارے مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے نفحۃ العرب. سیرت کی کتابوں میں کتب حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے. آقا کریم علیہ السلام کے پاس ایک یہودی آتا ہے، اس نے اپنی چادر ایسے اتاری، حضور کے گلے میں ایسے ڈال کے گھسیٹنے لگ گیا. قریب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے. فرماتے مجھے بڑا جلال آیا، جی چاہتا ہے اس کا سر قلم کر دو، لیکن سرکار تشریف فرماتے میں کر نہیں سکتا تھا آپ کی اجازت کے بغیر. تو لیکن ڈانٹا میں نے یہودی کو، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ یہودی آگے سے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ایسے لوگ ہو، وعدہ خلافی کرتے ہو. تم نے مجھ سے قرض لیا تھا، ٹائم پہ واپس نہیں کیا، پیسے نہیں دیے، یہ نہیں کیا. اب سخت لہجے میں باتیں بھی کر رہا تھا اور حضور کے گلے میں چادر بھی ڈال کے کھینچ رہا تھا. فاروق اعظم فرماتے میں بڑا سیکھ پا رہا تھا، لیکن حضور تشریف فرماتے میں کہہ نہیں سکتا تو میں نے اس کو ڈانٹا. تو سرکار فرماتے عمر مجھے تجھ سے یہ تو توقع نہیں تھی جو لہجے میں بات کر رہا ہے تو. عمر مجھے تجھ سے یہ توقع نہیں تھی کہ تو اس کو اس لہجے میں بات کرتا. کہا حضور یہ کر رہا ہے. فرمایا لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھے، تجھے چاہیے تھا تو مجھے کہتا یا رسول اللہ اگر آپ نے اس کا قرض دے دے تو دے دیتے، تو اس کو ڈانٹ رہا ہے تو میں نے کر دینا ہے. اب میرے آقا نے فرمایا عمر جاؤ، عمر جاؤ، اس کو قرض بھی اتنا ادا کر دو اور میری طرف سے اتنا اس کو انعام بھی عطا کر دو. یہ خلق عظیم. کیا کہا؟ اتنا جو قرض ہے یہ بھی دے دو اور اتنا میری طرف سے انعام بھی دے دو. اس نے چادر نکالی پھینک دی، کہ یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجئے نا. سرکار فرماتے ہیں تو نے یہ کیا کیوں؟ حالانکہ ابھی تک حسب وعدہ جو تمہارا قرض لینے کا ٹائم تھا وہ پہنچا نہیں ہے، تو پہلے آ گیا ہے. لیکن حضور نے پیشانی پہ شکن نہیں ڈالے، ناراض نہیں ہوئے، غصے نہیں ہوئے، بلکہ پیار سے کہا جاؤ اس کو قرضہ بھی دے دو، اتار دو اور اس کو انعام بھی دے دو. کہ یا رسول اللہ میری مجبوری یہ تھی، میں نے انجیل میں پڑھا تھا آخر الزمان نبی کی ایک نشانی ہوگی، ان کا حلم ان کے علم پر غالب آئے گا. میں دیکھنا چاہتا تھا وہ حلم والی صفت آپ کے اندر موجود ہے یا نہیں، میں پریکٹیکل کرنا چاہتا تھا. جب میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا، آپ نے پیشانی پہ شکن نہیں ڈالے، مجھے پتا چل گیا اللہ کا نبی یہی جلوہ گر بیٹھا ہوا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ میرا محبوب خلق عظیم کا پیکر ہے. اور اگر میں گرامر کا تھوڑا سا سہارا لے لوں تو طلباء کا بہت تو نہیں ہے، لیکن شاید ہو سکتا ہے میں سمجھانے میں کامیاب ہو. جو قرآن کا لفظ پتہ کیا ہے؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہ ایک لفظ کیا آیا ہے؟ علا. عربی گرامر کے اعتبار سے علا استعلا کے لیے آتا ہے. کس کے لیے آتا ہے؟ استعلا کا معنی ہے بلندی. جہاں علا آئے گا نا یہ آ کے بتائے گا کہ ایک چیز علا سے پہلے ہے اور ایک بعد میں ہے. اس کا مطلب ہوگا جو چیز علا سے پہلے ہے وہ ذرا اوپر ہوگی اور جو علا کے بعد ہے وہ ذرا نیچے ہوگی. اب معنی سمجھ آ جائے گا. پھر بارے دیگر ذہن میں رکھی، جو چیز علا سے پہلے ہے وہ فوق اوپر ہوگی اور جو علا کے بعد ہے وہ نیچے ہوگی. سادہ سی مثال، ایک بندہ لفظ بولتا ہے زیدن علی السطح، زید چھت پر ہے، تو مطلب کیا ہوگا؟ زید اوپر ہوگا، چھت اس کے قدموں کے نیچے ہوگی. یہ بات تو سمجھ آ جائے گی. زید چھت پر ہے تو مطلب کیا ہوگا؟ چھت نیچے زید اوپر. اب ذرا لفظ پہ غور کریں. قرآن کا لعلی خلق عظیم، میرا نبی خلق عظیم کا مالک نہیں، خلق عظیم پر ہے. مطلب کیا ہے؟ خلق نیچے ہے، میرا مصطفیٰ اس سے بھی کہیں اوپر ہے. خلق نیچے ہے، میرا مصطفیٰ اس سے بھی کہیں اونچا ہے.
اسی لیے میرے حضور فرماتے ہیں میں تمہیں اخلاق سکھانے کے لیے اخلاق کا پیکر بھی بن کے آیا ہوں، لیکن آگے کیا فرمایا؟ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کو اخلاق کی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ سارے نبی وصف اخلاق کے ساتھ متصف تھے، لیکن آمنہ کے لال کی ذات متصف نہیں ہے، اخلاق نیچے ہے، مصطفیٰ کی ذات اونچی ہوتی ہے۔ اس لیے آج ہم مسلمان اخلاق کو بھول گئے، آج ہمارا اخلاق کمزور ہو گیا۔ قیامت والے دن حضور نے ایک نسخہ بتایا، میرے قریب سب سے زیادہ کون شخص ہوگا؟ بتا دوں نسخہ آپ کو؟ یہ میں نہیں بتا رہا، میرے حضور کا فرمان ہے، آمنہ کے لال کا فرمان ہے۔ کوشش کریں گے عمل کرنے کی؟ کس کو شوق ہے قیامت کے دن حضور کے قریب ہو جائیں؟ ہاتھ نہیں کھڑے کرنے، دل سے ارادہ کی، چھوڑیے ان باتوں کو، بڑی محبت سے کہوں گا۔ اب نسخہ اگر کوئی دنیا کا ڈاکٹر بتا دے غلط ہو سکتا ہے، اگر کوئی طبیب بتا دے اس میں کمزوری آ سکتی ہے، ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی۔ یہ نسخہ کس نے بنایا؟ آمنہ کے لال نے بتایا قسم سے۔